الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین کسی شرابی شاعر نے شراب پینے کے لیے اپنی چینک جو ہے نا وہ سامنے رکھی، اب شراب ڈال کے پینے لگا۔ بڑی مشقت سے اس نے لائی تھی کہیں سے، تو ہاتھ لگنے سے وہ چینک گر گئی اور ٹوٹ گئی۔ اس شاعر نے بڑی نامناسب بات کر دی اللہ سے۔ اس نے کہا یا اللہ، میں تو نشے میں تھا، کیا تو بھی نشے میں تھا کہ تو نے میری یہ چینک توڑ دی؟ بڑی مشکل سے میں نے شراب لائی، ابھی میں پینے کے لیے تیار بیٹھا تھا کہ تو نے توڑ دی۔ میں تو مدہوش تھا، یہ وہ بادشاہ کا مصاحب تھا، بادشاہ کے درباری شاعر تھا وہ۔ تو بادشاہ کے دربار میں وہ شعر پڑھتا تھا، جب یہ کفریہ جملہ اس نے کہا نا تو اس کی شکل اللہ نے بندر جیسی کر دی، اور وہ بندروں کی طرح ہو گیا۔ شیشے میں دیکھا اس نے کہ میں تو بندر ہوں۔ پھر اس نے اللہ سے ایک اور بات کی، اس نے کہا یا اللہ، اس تیری دھرتی میں اتنی بڑی مخلوق میں کوئی گناہگار اور نہیں ہے؟ اور کوئی گناہگار نہیں کہ تو نے مجھے ہی بندر کرنا تھا؟ یا اللہ، میں گناہگار ہوں تو تیرا ہوں، اگر میں نے کچھ کہا ہے تو تجھ سے کہا ہے۔ مجھے میری شکل واپس کر۔ میں بندر بن کے نہیں رہنا چاہتا، میں انسان رہنا چاہتا ہوں۔ تو کیا یہ تیری اتنی بڑی جو مخلوق ہے یہ سارے پارساؤں سے بھری ہوئی ہے؟ اس میں آتش پرست ہیں، اس میں بت پرست ہیں، اس میں تیری نافرمانیوں کرنے والوں کی لسٹ پڑی ہوئی ہے۔ تو یا اللہ، تو مجھے میری شکل واپس کر۔ گناہ کتنے بھی زیادہ ہوں، گناہ کتنے ہی زیادہ ہوں، ان سب گناہوں سے بڑا گناہ مایوس ہونا ہے۔ وہ اتنی بڑی غلطی کرنے کے بعد بھی مایوس نہیں۔ شیطان نے کتنی بڑی غلطی کی، مایوس ہوا؟ شیطان بھی مایوس نہیں ہوا، اس نے بھی جاتے جاتے اللہ سے ایک بات کر دی۔ کیا بات کی تھی؟ مجھے دھتکارا ہے تو تیرے بندوں تمہیں بھی تیرے راستے سے۔ کیا بات کی؟ یاد ہے کسی کو؟ سارے سوئے ہوئے ہو۔ مہلت مانگی اس نے مہلت مانگی۔ اللہ نے شیطان کو بھی مہلت دے دی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ شیطان جو تھا عالم بھی تھا، عابد بھی تھا، عارف بھی تھا۔ وہ پہچانتا تھا اس بات کو کہ اللہ میری بات کو رد نہیں کریں گے،
صرف ایک کمی اس میں تھی کہ وہ عاشق نہیں تھا. عاشق ہوتا تو بحث نہ کرتا آگے سے، وہ بحث نے خراب کر دیا اس کو. جب کہا نا سجدہ کرو، اس نے کہا میں ناری ہو کر خاکی کو کیسے سجدہ کروں؟ ابا واستکبر وکان من تو گناہ کتنی زیادہ ہوں، کتنی بڑی نافرمانی ہو، جب تک انسان کے اندر سانس باقی ہے، توبہ کا وقت باقی ہے اس کا، معافی کا وقت باقی ہے اس کا. اس لیے کبھی بھی نہ تو خود مایوس ہونا چاہیے، نہ اللہ کی مخلوق کو مایوس کرنا چاہیے، اور مایوسی کی طرف بات ہی کوئی نہیں کرنی چاہیے. اور اس امت کو تو اللہ نے طبیب بنایا ہے، طبیب بنایا ہے. میں نے شاید کسی مجلس میں پہلے بھی یہ بات عرض کی ہے کہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کی، جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہا کہ لا تحزن. ایک عرب عالم بزرگ نے لکھا ہے کہ کتنا غمگین پریشان کوئی آپ کے پاس آ جائے، اس کو غمگین اور پریشان نہ کرو، اس کو اللہ کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے کہو لا تحزن ان اللہ معنا، ان اللہ. نہ غم کرو، اللہ ساتھ ہے. اس لیے ہمارے احباب میں جو امت میں دعوت کا کام کرنے والے ہیں، وہ دعوت کے اسلوب سے ناواقف ہیں، دعوت کے مزاج سے ناواقف ہیں. کہ امت میں جو آگ لگی ہے نا، جتنے فتنے پھیلے ہیں، اور فتنوں کا سبب بھی یہ ہے کہ دعوت کو نہ سمجھنا. کہ کتنے بڑے سرکش سے کیسے بات کرنی ہے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، یہ جو لوگ جن کو خدا کہتے ہیں، تم اے میرے بندو، یہ کن کو کہا ہے؟ ان کو کہا ہے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہوا ہے، ان کو بندہ کہا ہے. یعنی اگر آپ غور کریں نا، یعنی جو اسرفو ہے نا، ان کو کہا ہو میرے بندو. تو معلوم یہ ہوا کہ اس اسرفو میں تو بڑے بڑے خطرناک قسم کے لوگ ہیں، اس میں بڑے بڑے سرکش ہیں، ان کو بندگی سے نہیں نکالا. ابھی ان کو پیغام دیا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ. ہمارے حضرت جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو اس آیت کو بیان کرتے تھے تو فرمایا کرتے تھے جنت اور جہنم کا مکالمہ ہوا آپس میں، جنت اور جہنم نے آپس میں بحث کی. کس بات پہ بحث کی؟ جہنم کہے گی نا حل من مزید، اللہ اور بھیج میرے اندر. تو حضرت فرمایا کرتے تھے اس آیت کی تفسیر میں کہ جہنم اگر ہے وسیع، جہنم اگر ہے وسیع تو جنت وسیع تر. جہنم اگر ہے وسیع تو جنت وسیع تر. لا تقنطوا جواب ہے حل من مزید کا، لا تقنطوا جواب ہے حل من مزید کا. یہاں تو اللہ کہہ رہے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ. میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا، مجھ سے مایوس نہیں ہونا بالکل. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. تو بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ کتنی بڑی نافرمانی، شراب ہے، جوا ہے، بڑے بڑے گناہ ہیں. آج مولوی عمیر صاحب نے میرا خیال ہے کوئی وہ گروپ میں ایک حضرت تھانوی کا ملفوظ بھیجا. بات یہ ہے
اللہ والوں کے آداب اور شرائط یا اللہ والوں سے ان کی شان و شوکت وہ الگ ایک معاملات ہیں، لیکن رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی ولی اللہ اپنے اندر عجب نہیں رکھتا۔ اگر عجب ہے تو ولی نہیں ہے، پھر عجب ہے تو ولی نہیں ہے۔ ولایت کا اور عجب کا آپس میں تعلق ہی کوئی نہیں، تکبر کا اور انانیت کا تعلق ہی کوئی نہیں۔ اور جب تک یہ علماء بھی بیٹھے اور پرانے احباب سارے سن لیں، جب تک مسند مشیخت پہ بیٹھنے والا دل و جان سے مخاطبین سے اپنے آپ کو حد درجہ کمتر اور ذلیل نہ سمجھے، وہ خدا کا مقبول ہو ہی نہیں سکتا۔ کہاں کا دعویٰ ہے، کہاں کی بزرگی آ گئی؟ یہ تو دنیا میں کھلی آنکھوں کے ساتھ کوئی آدمی اپنے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، کوئی آدمی اپنے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتا۔ کسی آدمی کو کبھی بھی کوئی ناز گھمنڈ اس بات پہ نہ ہو کہ میں بھی کوئی چیز رکھتا ہوں۔ اگر خدا نے عزت دے دی ہے تو اس کی ہے، اگر آپ کو کوئی چیز دے دی ہے تو آپ کی تو نہیں نا۔ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ شکر کریں، اس پر آپ شکر کریں۔ اب بعض بزرگ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کئی دفعہ کہتے رہتے ہیں نا، وہ بہت ہی نازک بزرگ تھے، آداب، مزاج، ہر چیز، لیکن جس وقت شرابی، کیا نام تھا اس کا، جگر مراد آبادی، وہ خدمت میں حاضر ہوا، بھیجا اکبر الہ آبادی نے، اس نے کہا حضرت میں آپ کی خدمت پہ رہوں گا پر نماز نہیں پڑھوں گا، دوسری بات یہ ہے کہ شراب بھی پیوں گا۔ اب ہے تو بہت ہی کڑا امتحان ہے مجدد زمانہ کا کہ مہمان بھی ہوں، شراب بھی پیوں گا، نماز بھی نہیں پڑھوں گا، آپ نے کہنا بھی نہیں نماز کا۔ بندے کے باطن میں زور ہونا چاہیے، اچھا باطن زوراور ہو نا تو بڑے بڑے سرکش صرف زبانیں قال نہیں، حال کی دعوت سے خدا نے ان کو اپنی بارگاہ کا مقبول بنایا۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، مجلس میں بیٹھا کر، اور جب شراب کا نشہ چڑھے نا تو میرے گھر چلے جایا کرو، یہ مسجد خانقاہ میری وقف ہو گئی ہے، یہاں میں اجازت نہیں دے سکتا، گھر میرا ذاتی ہے، تو وہاں شراب پی کے آیا کرو۔ اب آج ہم جیسا کوئی بزرگ ہوتا تو کہتا ہے جی کیسے بزرگ ہیں شراب کی اجازت دے رہے ہیں؟ امت میں کام کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں پر بڑی بڑی باتیں کھولی۔ 2-4 دن وہاں شراب پی، مجلس میں آتے، ایک دن خیال آیا کسی ڈاکٹر طبیب سے جا کے مشورہ کروں کہ میں شراب چھوڑنے کے بعد کتنا سجدہ رہ سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ بری عادتوں سے بچائے۔ میرے ایک دوست ڈاکٹر ہیں، تو ایک ساتھی کو چرس کی عادت پڑ گئی، تو میں نے ان سے مشورہ کیا 2 چرسیوں کے بارے میں۔ انہوں نے مجھے کہا حضرت ایک کے لیے چرس چھوڑنا حرام ہے، دوسرے کے لیے پینا حرام ہے۔ ایک کے چھوڑنا حرام ہے اور دوسرے کے لیے پینا حرام ہے۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ تو ڈاکٹری فتویٰ ہے، یہ کس طرح کا فتویٰ ہے؟ کہنے لگے حضرت یہ جوان ہے، اب یہ پیے گا تو خودکشی کرے گا، مار دے گا اپنے آپ کو، اور یہ جو چھوڑے گا تو آج کل میں مر جائے گا، اس کو اب بطور علاج بھی نہیں چاہیے اور اس کو نہیں پینی چاہیے۔ یہ طبیب کا اپنا ایک فن ہے۔ ڈاکٹر سے مشورہ کیا تو ڈاکٹر نے کہا
جگر جی آپ 2 سال زندہ رہ سکتے ہیں کل، یعنی آپ کی جو باڈی لینگویج ہے یہ بتا رہی ہے کہ آپ کی زیادہ عمر اب نہیں، جگر نے طے کر لیا کہ جب زندگی 2 ہی سال ہے تو شراب جیسی لعنت پی کر میں مر گیا، یعنی شرابی اور بدکار آدمی کے قریب ایمان نہیں ہوتا، بعض روایات میں کہ 40 دن تک ایمان واپس نہیں آتا، توبہ کر قریب بس یا اللہ آج آخری دن ہے میرا، آگے واپس مجلس میں اٹھنا بیٹھنا رکھے آدمی، اپنی مجلس صحبت کو کبھی بھی متاثر نہ کرے۔ کئی احباب سنتے رہتے ہیں، کہتے رہتے ہیں جی ہمیں فائدہ محسوس نہیں ہوتا۔ اب فائدے کے محسوس ہونے کے لیے جو شرائط ہے نا وہ بھی پانی بڑی ضروری ہے۔ آپ نظر کہاں رکھ کے آئے، دل کہاں دے کے آئے ہوئے ہیں، کھا کے کیا آئے ہوئے ہیں، کس لوگوں سے اٹھ کے آئے ہوئے ہیں، توجہ کیا کرے گی؟ پہلے کوئی توجہ کے لیے جا تو بنا کے آئے نا جگہ، اپنا حال بھی تو کچھ بہتر کر کے آئے۔ لیکن اس کا جواب بزرگوں نے لکھا ہے کہ جس طرح آدمی کھانا کھاتا ہے نا، کھانا جزو بدن بنتا ہے، اب محسوس اس کو ہو یا نہ ہو، تو اسی طریقے سے نیک مجلس کے اثرات اس پر پڑتے رہتے ہیں، وہ اس کا جزو بدن بنتا ہے۔ اب اس ماحول کے اندر جب وہ جاتا ہے جس ماحول میں اللہ کی نافرمانی کی بات ہوتی ہے، وہ جو عمل جزو بدن بنا وہ سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ اب حضرت کی خدمت میں جب وہ آئے جگر، تو 4 دعائیں لکھ کر لائے۔ کتنی دعائیں؟ 4۔ اللہ سے یہ دعا کرو کہ اللہ یہ 4 دعائیں ہمارے حق میں قبول کرے۔ 4 دعائیں لکھ کر لائے۔ پہلی دعا کہ حضرت آپ اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ مجھے پوری داڑھی کی توفیق دے دے۔ سنت جو ہے نا، سنت، اس کا ایک بات ذہن میں رکھیں، لباس، چہرہ مورا، یہ انسان کے باطن کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ کتنی بھی کوتاہیاں ہوں، آدمی کو اس کا لباس، اس کی شخصیت جرائم سے بچا دیتی ہے۔ تو اللہ سے یہ دعا کرے کہ اللہ مجھے پوری داڑھی کی توفیق دے۔ ایک دعا یہ لکھ کے لائی۔ دوسری دعا یہ لکھ کے لائی کہ اللہ مجھ سے شراب چھڑوا دے۔ تیسری دعا یہ لائی کہ اللہ مجھے حج کی توفیق دے۔ اور چوتھی دعا یہ لکھ کے لائی کہ اللہ میرا خاتمہ ایمان پہ کر دے۔ ایسے مجمع لگا ہوا ہے تو حضرت دعا فرماتے اے اللہ جگر کو داڑھی کی توفیق دے۔ سارا مجمع کہتا آمین۔ اللہ جگر سے شراب چھڑوا دے، حج کی توفیق دے دے، اللہ اس کا خاتمہ ایمان پہ کر دے۔ دوستو یہ وہ آدمی ہے جس نے ساری زندگی شرابیں پی ہیں۔ شیخ نثار فتحی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میرا بچپنا تھا اور اس کا بڑھاپا تھا جگر کا، یعنی مجھے یاد ہے کہ میں نے ان کو ایسی حالت میں دیکھا ہے کہ غضب کی آواز تھی، جب کوئی شعر پڑھتے تو سحر کر دیتے تھے۔ کہنے لگے کہ حضرت نے جب دعا فرمائی اللہ سے شراب چھڑوا دے، اللہ حج کی توفیق دے دے، اللہ داڑھی کی توفیق دے دے، اور اللہ خاتمہ ایمان پہ کر دے، 2-4 دن کے بعد دیکھا تو جگر داڑھی کا خط بنوا کے آیا نائی سے۔ کہنے لگا حضرت شراب تو چھوڑ دی ہے، حج کے قافلے جا رہے ہیں، اگر اجازت ہو تو میں حج کے لیے چلا جاؤں۔ جگر حج پہ روانہ ہو گئے۔ حج کا لمبا سفر ہوتا تھا، 5-7-8 مہینے کا۔
اس طویل سفر سے جب واپسی ہوئی تو جگر کی بڑی بڑی داڑھی تھی. کہتے بمبئی کی بندرگاہ سے جب تھانہ بھون کے لیے ٹانگے پہ سوار ہوئے نا، تو جو ٹانگے والا تھا وہ جگر کی غزل گا رہا تھا، اور جگر کی غزل گا کے کہہ رہا تھا کہ جگر کہتا ہے چلو دیکھ آتے ہیں تماشا جگر کا، چلو دیکھ آتے ہیں تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہو گیا. سنا ہے وہ، جگر آگے سے کہنے لگا یہ شعر میرا ہے. ٹانگے بان سے کہا تانگے والے سے یہ شعر میرا ہے. آگے سے تانگے والا تو تانگے والا ہے، اس نے آگے سے کہا یہ تو جیسا مولوی نہیں کہہ سکتا، یہ تو جیسے مولوی کا شعر نہیں ہے، یہ جگر کا شعر ہے. یہ کس کا شعر ہے؟ جگر کا شعر ہے. جگر اس وقت کا مقبول عوام شاعر تھا، ہر کوئی جانتا تھا. داڑھی کی توفیق بھی ہو گئی، شراب بھی چھوٹ گئی، حج بھی ہو گیا، 3 دعائیں قبول ہو گئی. اب چوتھی دعا ہے خاتمہ ایمان والی. اللہ ہم سب کے حق میں قبول فرمائے، اللہ ہم سب کے حق میں. 27ویں شب تھی، 27ویں شب مغرب کی نماز کے بعد کہتے ہیں کہ جگر مسجد میں ٹہل رہے تھے، مسجد میں ٹہل رہے تھے اور اپنا یہ شعر پڑھ رہے ہیں. مولانا شام الحق صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بڑی موج میں آ کر یہ شعر گنگنا کے سنایا کرتے تھے کہ جگر ٹہل رہا ہے اور اپنا یہ شعر پڑھ رہا ہے. عام طور پہ کوئی فوت ہو جائے نا، اس پہ آخری حصہ لکھا جاتا ہے، پہلا نہیں لکھا جاتا، تو پہلا بھی سن لیں. عام طور پہ لکھا جاتا ہے نا مدتوں کے بے قرار کو قرار آ ہی گیا، مدتوں کے بے قرار کو قرار آ ہی گیا. تو پہلا مصرع اس کا یہ ہے کہ جان بھی دے دی جگر نے آج پائے یار پر، جان بھی دے دی جگر نے آج پائے یار پر، مدتوں کے بے قرار کو آخر قرار آ ہی گیا. سبحان اللہ. مدتوں کے بے قرار کو آخر قرار آ ہی گیا. نماز کی نیت باندھی، سجدے میں گئے، فوت ہو گئے. چل بھائی، اللہ اکبر. ایک شرابی کو ایک زمانے کی ولی کی صحبت نے گوہر بنایا، اور ٹائم کتنا ملا؟ 2 سال. کسی کا کچھ پتہ نہیں، عمر بھر کی زہد کو برباد کر دے اور آخری زندگی کی ندامت کو ایسا قبول کر دے، ایسی قبولیت دے دے. حضرت کا انتقال ہو چکا تھا، تو کہتے ہیں کہ پھر تراویح مقدم ہے یا جگر کا جنازہ مقدم ہے. تو خواجہ عزیز حسن مجذوب جو تھے یہ بھی بڑے عجیب آدمی تھے. وہ اس وقت خانقاہ کے متولی تھے. مفتی ظفر احمد عثمانی جیسے لوگ، یہ بڑے بڑے لوگ اس مشورے میں شامل تھے اس وقت کہ پہلے جگر کا جنازہ پڑھا جائے یا تراویح پڑھی جائے. تو حضرت مجذوب نے فرمایا فرض پڑھ لیتے ہیں اور پھر جگر کا جنازہ پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ جگر اب ہم میں رہنا نہیں چاہتے، اب ہمارے اندر رہنا نہیں چاہتے. یہ مثال یار چاہتے ہیں، مثال یار چاہتے ہیں، ان کو دفن کر دو بھی. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اس شرابی کے واقعہ سے کہ جس نے کتنی بڑی بات کی، کتنی بڑی بات کی کہ میرا تو شراب کا جو چینک ہے، جگ ہے، وہ تو نے توڑ دیا، میں تو بے ہوشی میں تھا، یا اللہ آپ کو کیا ہوا؟
اتنی بڑی توہین اللہ کی اس نے، اور جس وقت اس نے خدا پر یہ اگلی بات رکھی نا کہ تجھے سارے جہان میں ہی گناہ گار نظر آیا اور کوئی گناہ گار نہیں تھا، میری شکل بگاڑنی تھی، واپس کر مجھے. کتنی بڑی امید ہے اس کو، کتنی بڑی امید ہے، کتنی بڑی امید ہے اس کو. تو اللہ جل شانہ سے امید کا رشتہ، امید کو ختم نہیں کرنا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے کبھی بھی، نہ کسی کو اصلاح سے مایوس کرنا چاہیے. کئی دفعہ ہم کہتے ہیں یہ ناقابل اصلاح آدمی، اس کی کوئی اصلاح نہیں ہو سکتی. ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے. علماء کرام سے میں ایک بات عرض کرتا ہوں، یہ فتنے کا دور ہے نا، اور یہ عوام الناس کی آپ سن رہے ہیں، یہ سوشل میڈیا پہ بڑی لچھے دار قسم کی گفتگو کرتا نا غامدی، بڑی میٹھے میٹھے طریقے سے. کبھی دعوت تبلیغ کی اہمیت پر آج کل اس کا بیان چل رہا ہے. مجھے کسی نے بھیجا، دیکھیں جی مولانا الیاس صاحب کی کتنی تعریف کر رہا ہے، یہ فلاں بزرگ کی کتنی تعریف کر رہا ہے. میں نے کہا ساری دنیا کی تعریف کرے، جو امت کی راہ سے ہٹ گیا نا، گیا، وہ سواد اعظم سے کٹ گیا بس. اب یہ کٹی ہوئی پتنگ ہے، یہ پتہ نہیں کیا بات کر رہا تھا جی. علماء کو اور ان کو نصیحت ہونے والی تھی کہ مایوس نہ کرے کسی کو، اصلاح کے حوالے سے مایوس نہ کرے. کوئی بات کر رہا تھا تو بھول گیا. جی ہاں، عرض یہ کر رہا تھا کہ غامدی الفکر آدمی، کیپٹن عثمانی کی فکر کا آدمی، جن کا حدیث پہ کوئی اعتماد نہیں ہے، وہ میرے پاس آئے. اب وہ پریشان تھا، مجھے کہنے لگا کہ حضرت آپ کے پاس آیا ہوں، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے. میں نے کہا بات سنو، آپ جس طرف گئے ہو نا بہت سوچ سمجھ کے گئے ہو، یعنی آپ کوئی دلیل رکھتے ہو اپنے پاس، اور اس دلیل کا یہ جواب ہے اور آپ کو پہلے سے پتہ ہے. پھر میں یہ بات کروں گا، آپ آگے سے ایک اور بات کریں گے، اور پھر میں آگے سے بات کروں گا، وہ بھی آپ کو پتہ ہے. میں نے کہا یہ میں آپ کو عرض اس لیے کر رہا ہوں مایوس نہ ہوں کسی اصلاح سے، کسی کی اصلاح سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور کسی شخص کو دور نہ کرو اپنے باپ سے. خود اس کو قسمت آپ سے الگ کرتی ہے تو الگ بات ہے، یعنی آپ کم از کم ایسا کوئی کام نہ کرے کہ جس سے کوئی آپ سے الگ ہو جائے. جوڑ کی کوشش کرے، امت کو توڑنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ساری بات چیت جب ہو گئی اس کی، میں عمرے پہ چلا گیا. میں نے جاتے وقت اس سے اتنی بات کی، میں نے کہا آپ کی جتنی باتیں ہیں ساری اپنی جگہ پر، لیکن میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ امت کے اندر یہ 1400 سال سے جو تسلسل چلا آیا ہے، اس میں کیپٹن مسعود الدین عثمانی، جاوید غامدی، یہ مرزا جیلمی، اس طرح کا کوئی 2-4 آدمی اور بھی ہیں کہ وہ اکیلے ہی تھے؟ اس نے کہا اور کوئی نہیں ہے، اس نے کہا اور کوئی نہیں ہے. تو میں نے کہا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنا بڑا دین اور اس میں امت میں اتنے بڑے بڑے لوگ آئے ہیں، آپ کے نظریے میں سارے کیا جہنم میں؟ وہ خدا کی جنت میں تو یا غامدی جائے گا یا جیلمی جائے گا، باقی کدھر جائیں گے؟ میں نے کہا یہ لوگ غلط نہیں ہو سکتے، ایک آدمی کی غلطی کا احتمال ہے، 100 آدمیوں کی غلطی کا احتمال نہیں ہو سکتا. اب یقین کریں، میں عمرے سے واپس آیا تو جو ڈاکٹر صاحب ان کو لے کر آئے تھے تو مجھے کہنے لگے کہ جی وہ یہ کہہ رہا تھا کہ وہ پیر صاحب کے پاس گئے تھے، بات ان کی ٹھیک ہے، بالکل بات ٹھیک ہے، لیکن کیونکہ میں ابھی مسجد میں نماز بھی پڑھوں گا جا کے امام صاحب کے پیچھے، اور جو تبلیغ والوں کا حلقہ لگتا ہے اس میں بھی بیٹھوں گا، لیکن کیونکہ میرے اندر جو کہ ان کی صحبت کا اثر زیادہ ہے
جاتے جاتے جائے گا، لیکن کم از کم میں اب رجوع کر چکا ہوں۔ میں شکر کیا کہ ایک آدمی ایمان کے ساتھ دنیا سے چلا گیا، ایمان کے ساتھ چلا گیا۔ تو اب مایوسی کی بات نہ کیا کریں، مایوس نہ ہوا کریں کسی سے بھی۔ اب جس طرح یہ شاعر مایوس تھا، نہیں ہوا، تو کتنی بھی بیماری اندر موجود ہو تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور کسی کو مایوس بھی نہ کریں۔ یہ کافی سارے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، ان علماء کی خدمت میں بھی ایک درخواست ہے۔ 2-4 دن پہلے ایک مولوی صاحب نے مجھ سے یہ مسئلہ پوچھا بھی تھا کہ ایک طالب علم بڑا شرارتی ہے، بڑا غبی ہے، بہت تنگ کرتا ہے، اس کا کیا کریں؟ نکال دیں اس کو؟ میں نے اس کو کہا کہ اسی پوزیشن میں اگر آپ کا بیٹا آ جائے، پھر جو آپ کسی کے بچے کی تعریف کر رہے ہیں، تو آپ کا یہ بچہ کسی آپ کا بچہ ہو اور اس میں بھی یہ خرابیاں ساری پائی جاتی ہیں جو اس بچے میں پائی جاتی ہیں، تو آپ اپنے بچے کے لیے کیا سوچیں گے، کیا کریں گے؟ اس کو کہیں گے کہ اس کو پنکچر لگانے کا والا بٹھا دو، اس کو کنڈکٹر بھرتی کرو کس جگہ؟ ہاں، آپ یہ کریں گے، اس کے لیے دعا بھی کریں گے، اس کے لیے بزرگوں سے دعائیں بھی کروائیں گے، اور اس کو آخری حد تک اس کی تربیت کی کوشش کریں گے۔ میں نے کہا کہ اب یہ سارے کام آپ کر چکے نا، اس کے باوجود بھی اگر کام نہ چلے تو پھر اس کو والدین کے حوالے کر دیں۔ اگر یہاں تک بھی کام چل سکتا ہے تو اس کو چلائیں، اس کو۔ بات سمجھے نا؟ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، آزمائش کے طور پر کوئی شخص آزمائش بن جاتا ہے، امتحان بن جاتا ہے، وہ ہماری تربیت کا امتحان ہوتا ہے کہ ہم کتنا بڑا حوصلہ رکھتے ہیں اس کے ساتھ، کتنا حوصلہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ والوں کی خدمت میں ایسے ایسے لوگ آئے، اس لیے وہ کسی قسم کا کوئی مرض بھی ہو تو بندہ اس سے مایوس نہ ہو۔ اور ایک بات اور بھی سن لیں، اپنی بیماری کا اظہار بھی کبھی کر دیں، مسلسل اظہار بھی نہ کیا کریں۔ میں خواتین جو میرا بیان سن رہی ہیں نا، ان سے بھی عرض کرتا ہوں، کئی مرد اور دوست احباب ایسے ہوتے ہیں جو اپنے احوال مکمل لکھنا شروع کر دیتے ہیں، اشارتاً کبھی لکھ دیا تو کافی ہے۔ اب بار بار اس سوال کو نہ دہرایا جائے، بار بار اس بیماری کو نہ دہرایا جائے۔ اللہ نے پردہ پوشی کر رکھی ہے، تم بھی اپنے اوپر پردہ ہی رکھو، اس کو اپنے پردے کو ظاہر نہ کرو۔ لیکن ران کا داغ بھی ڈاکٹر کو دکھانا پڑتا ہے، ران کا داغ بھی۔ اور ایک بات اور بھی عرض کر دوں، مجھے کئی ساتھی نا، تربیت نہیں ہوتی نا پورے طور پہ، کئی دفعہ کہیں گے حضرت میں نے یہ آپ کو بتا دیا ہے، آپ نے کسی کو نہیں بتانا ہے، میں نے آپ کو بتایا، آپ نے کسی کو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں نے کہا ہمارا قد کاٹ پیٹ دیکھا کتنا بڑا ہے، یہ بڑا اس لیے ہے، اس پہ بڑے بڑے راز دفن ہیں۔ میں نے کہا اس کے اندر تو ہم نے بہت کچھ دفن کیا ہوا ہے۔ بیوی کے جھگڑے خاوند کو نہیں بتایا، خاوند کے جھگڑے بیوی کو نہیں بتایا، کسی کی بات۔ وہ یہ اس طرح کی جو بات ہوتی ہے نا، عام طور پر ماحول ایسا ہے۔ وہ ڈینڈا ہری پور میں ہمارے ایک شاہ صاحب بزرگ ہوتے تھے نا، مجھے ایک دن کہنے لگے حضرت کیا کرا جی، کسی نے تو بندہ گل کرنا جو ہے ہی نہیں، میں کار نہ پہنچنا گل ٹیڑیاں پہنچ جانی ہے۔ حضرت تو چھوڑ دو، میں گھر نہیں پہنچتا، بات ڈینڈا پہنچ جاتی ہے۔ اور میں فیصلہ کیا کسی نے گل ہی نہ کرا۔ یہ بڑی خاص بات ہے، اچھا نہ اللہ والوں کا یہ کام ہے، نہ مسلمان اہل ایمان کا یہ کام ہے کہ ایک کی بات اٹھائے دوسرے کو دے دے، دوسرے کی بات اٹھائے دوسرے کو دے دے۔ جس کی سنیں اس کو آپ پر اتنا اعتماد ہو کہ یہ تو میری امانت مجھ سے زیادہ رکھیں گے، یہ مجھ سے زیادہ امانت دار ہے میرا۔ یہ معاشرے کا وہ چہرہ ہے جس سے عام لوگ بڑے مایوس ہوئے ہیں۔ علماء کو مشورہ کیا، انہیں کسی کو بتا دیا، محلے میں آگ لگ گئی، دوستوں میں آگ لگ جاتی ہے۔ تو کتنی بھی خطرناک بیماری ہو، کسی بھی خطرناک بیماری ہو، اس کا اظہار ہو
اور یہ نہ سمجھے کہ یہ میری بات ظاہر ہو جائے گی، اور جس سے بھی بات کوئی کرنے والا ہو اس کو بھی نہیں چاہیے کہ وہ کسی کی بات کرے کس سے۔ مجلسیں امانت ہوا کرتی ہیں۔ عورتوں میں یہ بیماری بہت زیادہ ہے کہ میں تجھے بتاتا ہوں کسی کو نہ بتانا، اس کا مطلب یہ بات گئی پھر میں آپ سے بات کر رہی ہوں لیکن آپ نے کسی سے نہیں کرنی، اس کا مطلب ہے گئی بات نکل گئی۔ راز اسی وقت تک راز ہوتا ہے جب دو آدمیوں میں ہو، اس وقت راز نہیں ہوتا جب تیسرے آدمی کو پتہ چل جائے، ٹھیک ہے نا؟ پھر بات شائع ہو جاتی ہے، پریس کے حوالے ہو گئی، ٹھیک ہے نا؟ تو امت کا راز رکھنا چاہیے، راز رکھنا چاہیے اور رازوں کی حفاظت کرنی چاہیے، کسی کی بات کسی کو نہیں بتانی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ یہ چیزیں امانت ہوتی ہیں۔ اور تربیت کے راستے میں ان چیزوں کا اتنا فائدہ ہوتا ہے، اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کی زندگی بدل کے رہ جاتی ہے، زندگی بدل جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو مایوس نہیں ہونا۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، انہ هو الغفور الرحیم۔ تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یقین جانے میں نے ایک عارف کی پر امید تحریر پڑھی، کہنے لگے میں تو حیران ہوں کہ کئی لوگ کہتے ہیں 3 بار استغفار پڑھو تو اللہ سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا میرے خیال تو یہ ہے کہ جس وقت ندامت سے 1 بار پڑھو تو رحمت خداوندی جوش مار دیتی ہے، ندامت سے 1 بار بھی پڑھ لو تو اللہ کی رحمت جوش مار کے معاف کر دیتی ہے، اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو معافی کا اختیار کس کے پاس ہے؟ معافی کا اختیار اللہ کے پاس ہے، اسی نے معاف کرنا ہے۔ پر امید رہیے، امید رہیے، امید رہیے۔ اس قریب زمانے میں نا اگر کسی نے آپ کو تصوف کی کتابیں پڑھنے کا ذوق شوق ہو نا، ذوق شوق ہو، آسان بھی آسان فہم بھی، حضرت شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کو پڑھا کرو، ہر کسی کو نہ پڑھا کرو۔ بہت امید دلائی انہوں نے، بہت امید دلائی، اور تصوف کو بہت آسان کیا، بہت آسان کیا، بہت آسان کیا۔ باقی ڈرا ڈرا کے مار دیا، یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا، ڈرا ڈرا کے مار دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ اب میں کلمات توبہ پڑھتا ہوں، میرے ساتھ دیں ساتھی سارے پڑھ لیں، صدق دل سے۔